ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. میں ہوں سعید ہاشم رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. اس وقت ہم سب ڈویژن سانکو میں موجود ہے اور تھزگام ہمری میں موجود یہاں کے ایک مڈل سکول جس کی حالت اس سکول میں جو چسپان کیے گئے سائن بورڈ ہے اس بورڈ کی حالت سے زیادہ بہتر نہیں ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ہم ایک کمرے میں جا کے اس سکول کی حالت آپ کو دکھائیں گے. یہاں کے مقامی لوگوں کی بار بار شکایت کے بعد آج ہم اس سکول میں پہنچے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سکول کی خستہ حالی جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں گے. سکول کی انفراسٹرکچر کے علاوہ یہاں پہ سکول میں اساتذہ کی بھی شدید قلت ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ یہ سکول کے جو ولیج ایجوکیشن کمیٹی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. ان سے ہم مزید جانکاری ان سے حاصل کریں گے کہ اس سکول میں کیا کیا مشکلات ہے. تو سب سے ہم آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ایک تو سکول میں بیت الخلاء کی شدید قلت ہے، جبکہ اس سکول میں تقریباً 35 سے زائد بچے طلباء یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ شیخ محمد حسین ہمری موجود ہے جو سکول کے وی سی ممبر بھی ہے اور یہ سابقہ یہاں کے علاقے کا کونسلر بھی رہ چکے ہیں. تو سر شیخ صاحب، سکول کی جو خستہ حالی ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. سقبت سسنال لانگا زینتا میڈیا پون لا تشکر عرضبت اور یوتھری مزرت کی اچھی پسماندہ یول پینو یوں سے اچھی سکول کنی جانکاری لینس پیت پی سنگی تھلنا وانچی وی سی ممبران کنی شیتیانا ینتا تشکر عرضبت. اچھی مشکلات پو گیو سر جوک سنا اچھی کی سکول پو تان سے نسنا لگیانو یعنی گیون لا گرون وون چکمان چنگ نہ چنگ میت سر یا ینتس دیلتا نہ چھد گیا بلڈنگ پی گیا بنیاد پی کن ایلت پو میت پا یانگ فون لا ڈول بیت پی لم کھورنگ کھواں میت دیسنا لین مالنس پن سو گیا نہ صرف بلڈنگ پوچا سر یا گی کا پھرک ہچی کے لیٹرین اس پن جناب لیٹرین تامت پی جگہ مرنیت پین پھرک ہچی پم اس پن پم تامت پی جگہ مرنیت پا لاشٹ یا مالک پل یو بخشیش زرے گی کا یہ پم پتان سیود اما مشکلات پدو یود پم پو سمر سے بولیود گیو لگا سکول گاما لین لب سے دو گاچی کی سکول پل بجلی لین کھوران دران سپا مہیا سوما میت گورنمنٹ طرف سے دی مینا اچاز گیا گورنمنٹ کنے گیو سو گاچی مشکلات کن ینتی میگس تھوں دو نگاچی کی کا ایک تو سٹا بھی کمی ہوت سر یا جرنل ٹیچر چیچی کمی ہوت سر ماسٹر پوسی چیچی کمی ہوت سر دونا آرٹی ٹیچر گی کا سم یوت پن سر سم انونا چیچک پمان اٹیج بس کھیرے میت سر 2-3 سال سوں سے سر دران سپگی کا چنگ اچاں لوگ سے لیبا میت سر گیا مشکلات پنگا چاں یوت سر یا ینتی سکولی دی مسالہ متعلقہ حکام تھپولپ یا کھوئز ینتا گچو یقین دہانی بس ما بس حکام سپنگ اچھی مانا پھرک ہچی ویسی ممبر سو من سر یا ویسی ممبر دیں اچھی کی علی پن سق دے سے سوں سے گی مسلک چنگ حل مسوں گیو نہ مالک پو نسنان لکھویں سا لین سنا کمپرمنٹ ما بس پن سر صرف کھون جس پن سوں اچھا یا بلڈنگ پوچھنا چھات دیکھن یا بلڈنگ پتان پن سو بلڈنگ پوچھانا یا اس باقی سخوا لوز ملوز گورنمنٹ سمیت پنا دیں اچھا زینیوت سر گی کنا کسی صورت میں گی مالک پی کنا سے گورنمنٹ از لینے فون لا من کم سے کم چھچا یونچاس پر مخصوصاً من مشکلات پہنچا گیا نو لیٹرین یوت سر من فون لا مشکلات دے گیا تو کھلے میدان میں جانا پڑتا ہے سر منا. تو ناظرین یہ تھا شیخ محمد حسین وی سی ممبر جو یہاں جو بتا رہے تھے کہ سکول میں بیت الخلاء کی قلت ہے. یہاں تک کہ سکول کو بچوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے، سکول میں آنے جانے کے لیے راستے تک نہیں ہے اور سکول کو بجلی تک کی مہیا نہیں ہے. تو انتظامیہ کو خاص کر محکمہ تعلیم کو چاہیے کہ اس سکول کی خستہ حالی پر فوری طور پر توجہ دے کر لوگوں کی مشکلات کو بالکل حل کرے. یہ سکول SSA کے تحت تعمیر کیا گیا ہے. تقریباً 2003-4 میں اس سکول کو تعمیر کیا گیا ہے، لیکن اس وقت کے انتظامیہ نے، اس وقت کے ذمہ داروں نے صرف سکول کا ڈھانچہ یہاں پہ کھڑا، یہ مقامی لوگوں کا وی سی ممبران کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف سکول کا ڈھانچہ ہی کھڑا کر دیا تھا، نہ اس وقت بچوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ
انہوں نے بنایا، نہ یہاں پہ بیت الخلا بنایا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یہاں پہ اسکول میں بجلی سہولیات بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں کے طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی بڑی پریشانی اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مڈل اسکول ہمری کے مسئلے کو لے کر، اس ایشو کے لے کر اس وقت ہم زونل ایجوکیشن آفیسر کے پاس پہنچے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور یہ کیسے حل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے میں آپ میڈیا حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایسے جو ہمارے فیلڈ میں جو پرابلمس ہیں آپ لوگوں کی وساطت سے ایڈمنسٹریشن تک آپ لوگ بار بار پہنچاتے رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے۔ تو جہاں تک مڈل اسکول ہمری کا مسئلہ ہے، تو یہ مڈل اسکول جیسے کہ پتہ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں، یا جس وقت جے اینڈ کے اسٹیٹ کے ساتھ تھا، تو ہر کوئی اسکول جو ہے ایس ایس اے کے انڈر میں یہ اپ گریڈ ہوتے تھے ایس مڈل اسکول۔ تو اس وقت یہ اسکول جو تھے وہاں ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت وہاں پر جو یہ ایم ڈی ایم چلاتے تھے اور باقی سویپرز بھی تھے، تو وہی جس گھر میں یہ اسکول تھا انہی کا یہ اپانٹ ہو کر رکھا تھا۔ تو اب اس کے بعد ایس ایس اے کی طرف سے جب فنڈ آیا اسکول بلڈنگ کے لیے، تو اس وقت کمیونٹی کے کوئی لینڈ تو ہوتا نہیں تھا عموماً ہمارے یہاں پر، تو اسی لیے ہمارے یہاں پر جہاں بھی کوئی لینڈ، کوئی زمیندار اپنا یہ جو کاشت والے زمین یا جو اپنے مقبوضہ جو زمین ہوتے تھے وہ دیتے تھے اسکول بلڈنگ بنانے کے لیے، اس کے عوض میں وہ کام خود کرتے تھے، تو اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا، اسی لیے کام اسی زمین کے مالک کو ہی دیا جاتا تھا اور وہی کنسٹرکٹ کر کے دیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ اسکول بھی اس وقت اس طریقے سے بنا ہے۔ تو جس نے یہ زمین دیا ہے اسی مالک نے اس بلڈنگ کو بنایا ہے۔ تو اب اس کے بعد جب آہستہ آہستہ جب ہر کسی کو جب یہ ہو گیا، تو انہوں نے بولا کہ دیکھو جب ہم نے زمین دیا ہے تو کم سے کم کوک اور سویپر ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں وہ ایک دو بار ہمارے یہاں بھی آئے تھے کہ کم سے کم یہ کوک ہمیں ملنا چاہیے، سویپر ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ ہمارے زمین پر یہ اسکول بنا ہوا ہے۔ تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی انہی کو ڈپلوائے کیا ہوا تھا۔ تو میں نے اسی وساطت سے اس زمین کے مالک کو بھی کہا تھا کہ اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی اس کے لیے میں وہاں کے 5 سرپنچ سے بھی ملا، وہاں کا بی ڈی سی ممبر سے اس وقت، تو میں اس سے بھی ملا کہ اس کا ایسا مسئلہ ہے کہ کم سے کم کوک سویپر کا یہ اس طرح سے مانگ کر رہے ہیں۔ تو جب تک اس کا حل نہیں ہو جائیں گے تو آئندہ اس اسکول سے جو ملحقہ زمین ہے وہاں سے زمین ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو زمین جو اسکول بنائے ہیں اسے ملحقہ زمین پہ وہی اسی آدمی کا ہے جس نے پہلے یہاں اسکول بنایا تھا۔ تو ابھی وہاں پر جو آپ نے لیٹرین کا مسئلہ چھیڑا، تو اس سے پہلے بھی یہاں پر لیٹرین ہمیں یہ سیکشن ہو کر آیا تھا، لیکن جب وہاں کام کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے بھیجا تو اس نے بولا ہم اور یہاں پر زمین نہیں دیں گے، تو ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ تو باقی اس کا باؤنڈری والنگ بھی آیا تھا، تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہو گیا۔ اب وہ بولتا ہے جہاں تک یہ 4 دیواری یہاں پر بنا ہوا ہے یہی زمین ہی اسکول کا ہی ہے، باقی اس کو آنے جانے کے لیے ہماری طرف سے میں نے کوئی اس طرح سے راستہ نہیں رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے اس اسکول کا ایسا پہلے سے پرابلم ہے۔ تو اس کے لیے میں نے وہاں کے بی ڈی سی صاحب اور باقی وہاں کے گاؤں کے جو معزز جو ہمارے پنچایتی ممبرس ہیں، تو میں نے انہی سے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی جگہ پر اس کو ریزولیوشن کرے، اس کو ریزالو کرے، آپ اپنی لیول پر ریزالو کر کے اسکول کو یا تو یہاں زمین ملنا چاہیے، نہیں تو آپ لوگ ایسا جگہ منتخب کیجئے کہ جہاں پر اسکول کے لیے اچھا جگہ ہو، کم سے کم پلے گراؤنڈ بھی ہو، بچے آرام سے بیٹھ سکے، کھیل سکے۔ تو یہی میں نے ان سے اٹھایا تھا۔ تو مین پرابلم ہمیں اس زمین کا پرابلم ہے، وہی ہے، باقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، فنڈس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس وقت اگر ہم ڈیمانڈ کریں گے اس وقت بھی ہم وہاں لیٹرین کا ہم سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، وہاں باؤنڈری والنگ بنا سکتے ہیں، اسی بلڈنگ کو صحیح طریقے سے اور بھی بنا سکتے ہیں، لیکن پرابلم ہمیں اس زمین کی ڈسپیوٹ کا ہے۔ تو گاؤں والوں کے سے جو کیا رسپانس ہے سر بی ڈی سی سے؟ تو بی ڈی سی سے میں نے بات کیا تو اس نے بولا تھا کہ میں اس میں بات کر کے ہم اس کو ریزالو کروں گا۔ اس نے بولا تھا میں آپ کو اس کا جواب دیں گے، لیکن ابھی تک ہمیں اس کا یہ جواب نہیں آیا۔ تھینک یو سر۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔